الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن خود کہتا ہے ہدی للمتقین کا سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں ہی جب اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں آتا ہے ہدی للناس۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، ہدی للمتقین اور ہدی للناس؟ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، ہم یہاں اس لیے آپ لوگ بھی اتنی تکلیف کرتے ہیں صبح سویرے کہ ہم ان چیزوں بنیادی تصورات جو ہیں قرآن کے ہدایت کے حوالے سے ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے نا، مثلا قرآن میں کل آپ نے دیکھا کہ کتنے کثرت سے واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا۔ اب کل ہم نے دیکھا کہ ہدایت پوائنٹ آف ویو سے کتنا اہم ہے یہ پورا قرآن کا جو مضمون ہے، اس کی ساری تفصیلات میں نے لکھ کر بھی آپ کو بھیجی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ خود بنی اسرائیل جو یہود و نصارہ ہیں، دونوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس کی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے۔ ذرا ان چیزوں کو بہت کلیئرلی سمجھیں کہ قرآن میں کس قدر تفصیلات آئی ہیں اور وہ ہدایت کے نقطہ نظر سے کتنی اہم ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو جب یہود و نصارہ کی بات آتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، نہیں کلیئر تو سوال کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو تمام ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، اب حضرت اسحاق کی نسل سے جو لوگ چلے ہیں، اسحاق کا ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، تو ان کی جو نسل چلی ہے اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اور حضرت اسماعیل کی جو نسل ہے وہ ہے بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل جو ہیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل کو آباد کیا تھا حضرت ابراہیم نے مکے میں، تو اہل مکہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی سر جی۔ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد دوسری نسل جو تھی، دوسری بیوی سے جو حضرت اسحاق تھے، ان کے بیٹے یعقوب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے فلسطین میں آباد کیا۔ تو یہ نسل، اب ان دونوں نسلوں میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور آخری نبی آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دراصل حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کہاں آئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ بقرہ کی 129۔ سورہ بقرہ کی 129۔ شاباش، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ کتنی اہم دعا ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت عطا فرمائی، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اور یہ آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آنا۔ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے اس کا، اور وہ کاذب ہے۔ نبوت ختم ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
اب آئیے دوسری طرف جس کو آج ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہے، بنی اسرائیل۔ ان کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ یہ کبھی بھی نبوت سے خالی نہیں رہی، اس میں ہمیشہ نبی موجود رہا، بلکہ بعض دفعہ تو دو دو نبی ہیں جو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مثلا سب سے مشہور جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان کا مقابلہ جو تھا وہ فرعون سے تھا، اور فرعون مصر کا بے ایسا بادشاہ تھا، نعوذ باللہ، اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اب میرا ایک ساتھی بنا دیں تاکہ میرے دست و بازو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، دو دو نبی موجود ہیں، اور دنیا کی دینی امامت ان کے پاس ہے۔ جتنی بھی کتابیں پہلی نازل ہوئی ہیں قرآن سے وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں، خاص کر تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ اچھا، اب قرآن مجید نے جب سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے 1 ہجری میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ فیصلہ یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے اس امامت کا حق ادا نہیں کیا، دینی امامت کا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بڑے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں مجموعی طور پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب دینی امامت جو ہے دنیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اس امت کے پاس ہوگی جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے گی۔ یہ بقرہ کی 143 آیت جو بالکل سینٹر کی آیت ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا۔ اچھا، اب ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے بنی اسرائیل کی۔ کیوں؟ ان کا بڑا لمبا زمانہ ہے اور ان میں سارے انبیاء آئے، لہٰذا ان کی پوری تفصیلات قرآن نے کھول کے بیان کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اب جو امت بن رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو پوری طرح آگاہی ہو جائے کہ یہ غلطیاں تھیں جو بنی اسرائیل نے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کے منصب سے معزول کر کے ان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پر فائز فرمایا۔ لہٰذا یہ ایک ایک چیز ہمارے نوٹ کرنے کی ہے کہ کیا خرابیاں تھیں ان میں اور ہم ان خرابیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم نے قرآن سے وہ چیز حاصل ہی نہیں کی۔ پورا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے ہے، میں اب اس کے سب سے بڑا جو بنی اسرائیل کے معلومات سب سے بڑی زیادہ سورہ بقرہ میں ہے، اور خاص کر یہود کے بارے میں۔ اب ذرا آپ کھول لیجئے اپنا ہینڈ آؤٹ اور دیکھتے جائیے کہ کس قدر کمپریہنسو ہے یہ خلاصہ۔ اگر شروع میں دیکھیں آپ تو جو 1 تا 5 آیات ہیں اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جو مومن قرآن سے ہدایت حاصل کر کے فلاح پائیں گے ان کے 5 جو ہیں اس صفات ہیں۔ ایک ہے ایمان بالغیب، دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، تیسرا ہے قرآن اور سابقہ کتب آسمانی پر ایمان، اور اس کے بعد چوتھا ہے آخرت کا یقین۔ تو یہ 4، ہاں، ایمان بالغیب، نماز اور انفاق، یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا قرآن اور سابقہ کتابوں پر ایمان، اور 5واں جو ہے وہ آخرت کا یقین۔ یہ جس کے اندر یہ
5 چیزیں ہوں گی. وہ ایک تو یقیناً قرآن سے ہدایت حاصل کرے، کیونکہ ہدی للمتقین، متقین کا یہی سب سے بڑی خوبیاں بیان کر دی گئی ہیں، اور وہی فلاح پائیں گے. یہ آیت 1 تا 5 کا مضمون ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اب میں آپ کی جگہ ہونا تو میں ان کو سامنے رکھ کے ان 5 آیات کو پڑھوں، سمجھوں کہ واقعی یہ چیزیں بیان ہیں، اس میں ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، پھر آپ کو بات کلیئر ہوگی. آگے چلتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگلی آیت 6 اور 7 میں پکے کافروں کی خصوصیات بتا دیتے ہیں. بالکل، کہ یہ ہے پکے کافر جو اس کا انکار کریں گے، قرآن کا انکار کریں گے، وہ سب کے سب کافر ہیں. بھلے سے وہ تورات انجیل سب پر ایمان رکھتے ہوں، لیکن آخری مکمل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے، اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا. ایک بات یاد رکھے، اگر آپ نے ایک نبی کا بھی انکار کیا تو گویا آپ نے تمام انبیاء کا انکار کیا، نعوذ باللہ. تو اس لیے یہ تو بات ہو گئی 6 اور 7 میں پکے کافروں کی. پہلی 5 میں پکے سچے مسلمانوں کی، اور دوسری 6 اور 7 میں پکے کافروں کی. کوئی سوال یہاں تک؟ اب چلیے اگلا تیسرا گروہ جو عام پبلک میں ہوگا، پکے مسلمان ہوں گے، پکے کافر ہوں گے، اور تیسرے جو ہیں وہ منافقین ہوں گے. ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو آیات ہیں 8 سے لے کر 20 تک، اور ان میں کیا ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں ساری یہاں لکھ دی گئی ہیں. آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو پڑھیں، جا کے آیات کو پڑھیں، پھر آپ سمجھیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ چاہیں کہ کوئی کک بک کی طرح کوئی چیز ایسی پلا دی جائے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم اس اللہ کو پہچانیں، اس کے احکامات کو پہچانیں، اس کی اہمیت، احکامات کی اہمیت کو پہچانیں. تو اگر ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ صرف زبانی کہ ہم مانتے ہیں اور عملاً دل میں بھی شکوک و شبہات، عمل بھی ٹھیک نہیں، ایسا شخص منافق ہے. اور اس کی 12 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، جس کی پوری نمبر 1 سے لے کر نمبر 12 تک لکھ دی گئی ہیں، تاکہ آپ ان کو پڑھ کے، آیات کو پڑھ کے، اور اس چیز کا پوری طرح آپ فہم و ادراک کر لیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ کہیں نعوذ باللہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اپنے بارے میں شک میں رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی منافقت تو سرزد نہیں ہو رہی. وہ ہستیاں جن کا ایمان مثالی تھا، جو مثالی مومن تھے، ان کو بھی شبہ ہوتی تھی. آپ حدیث پڑھ لیں، ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمیں کبھی یہ شک بھی نہیں ہوا، حالانکہ ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی ان منافقوں کی نشانیاں موجود ہیں. تو یہ تھا آیت 1 تا 20 میں اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے جو 2 نمبر پہ رکھی گئی ہے قرآن میں، پہلی نمبر پہ سورہ فاتحہ ہے، وہاں 3 گروہ میں انسانوں کو تقسیم کر دیا: پکے مومن، پکے کافر، اور منافق. کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیں. اس کے بعد پوری انسانیت کو آیت 21 تا 29 میں دعوت دے دی، کس کی؟ توحید کی. یہ دعوت توحید کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 گروہ بتائے پورے انسانوں کو، پھر تینوں ساری انسانیت کو دعوت دے دی. اور دعوت بھی کیا دی؟ او بدو ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو سارے انبیاء نے بھی یہی دعوت دی ہے. اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لَلِيَعْبُدُونَ.
الا اللہ لیعبدون، جزاک اللہ۔ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے، اسی کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور عبادت جو ہے، میں نے بتا چکا ہوں آپ کو کہ عبادت کو قرآن نے تین معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک ہے پرستش و پوجا۔ مسلمان کی پرستش و پوجا کیا ہے؟ رکوع، سجود، قیام، وہ جو حج پہ جا کے طواف وغیرہ کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں جھک کے اس عاجزی سے اللہ سے کہتا ہوں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم۔ میں سجدے میں انتہائی عاجزی کی کیفیت میں جا کے کہتا ہوں سبحان ربی العلی۔ یہ میرا جو عمل ہے، یہ اس لیے پرستش پوجا کہلاتا ہے کہ اس میں انتہائی بندے کی طرف سے عاجزی اور انکساری اور رب کی عظمتوں کی تسبیح۔ ہندو آپ دیکھتے ہیں، ہندو جب کرتا ہے نا اپنے بت کے گرد گرد چکر لگاتا ہے، وہ اس کی پرستش پوجا ہے۔ عیسائی جب وہ ترانے گاتا ہے نا اپنے اس میں، وہ اس کی پرستش پوجا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عبادت، اور عبادت بھی اس رب کی جس کی آگے ربوبیت، کہ اس نے کس طرح انسان کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، کس طرح اس کے وہ سارے احوال جو ہے ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ اس لیے وہ رب ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے۔ آگے بتا دیا کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کی فاسقین اس سے ہدایت نہیں لیں گے، اور فاسقین کی تین صفات بیان کر دی۔ نقض عہد، یہ عہد نقص میں نے توڑنا ہوتا ہے۔ عہد کو توڑنا کا مطلب کیا ہے؟ نقض عہد کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ نیت کو پورا نہ کرنا، عہد اللہ کو تعالیٰ کی نیت کرتے عید آئے کو ہوئے ہیں نا کہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا۔ عہد کو اللہ توڑنا، نقص توڑنے کو کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہوتے، جب جو اس نے حکم دیا ہے اس میں حکم کو پورا نہیں کرتے، جس کو منع کیا اسے رکتے نہیں ہیں، یہ اطاعت ہے۔ اس کو نقض عہد کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر رہے، ان کو توڑ رہے ہیں۔ دوسرے قطع رحمی کرنے والے، جو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے کٹتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں فساد فی الارض۔ اچھا، یہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کیوں پھیلتا ہے؟ بڑی وجہ بتائیے۔ سر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جب رحمی، خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رحمی، قطع رحمی کرنے سے۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ قطع رحمی الگ آیا ہے، فساد فی الارض الگ آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب بھی آپ ملک میں کیوں فساد ہے آپ کے؟ ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسلام سے ہٹیں گے، فساد آئے گا۔ اسلام پر واپس آئیں گے، فساد کم ہوتا چلا جائے گا۔ پورا اسلام نافذ ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا۔ کیوں نہیں آپ کا یہ ایمان قرآن پر؟ آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، کس طرح نعمتوں کی بارش اور اللہ کا دین پورا من و ان نافذ تھا۔ دیکھیں نا، ہمارا اگر یقین نہیں ہے اس بات پر کہ رب کا نظام ہی نافذ ہو کر ساری برائیوں کی جڑ کاٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 تا 39 واقعہ بیان ہوا ہے بالکل شروع میں، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا۔ اچھا، اس واقعے کو قرآن میں دوسری جگہ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا؟ اس میں کون سا پہلو ہے ہدایت کا؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ ہم اپنے جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کو پہچانیں
کہ وہ میں بہکاتا رہے گا اور یہ ہم اتنی صرف بات نہیں ہے، اگر اتنی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ ان میں سے ایک ریزن ہے۔ دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اگر غور سے نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی حقانیت ہم پر واضح نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے انسان کو سوال اس کے سامنے آتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، پھر میں کون ہوں، میں اس پوری کائنات میں ایک اس کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، وہ کون ہے، اور مجھے اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا۔ یہ وہ سوال ہیں جو اگر آپ انسان ہیں اور میں انسان ہوں تو مجھے ان سوالوں کے یقینی جواب چاہیے۔ چاہیے نہیں چاہیے؟ جی سر۔ اللہ تعالی یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں جواب دیتا ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ مخلوق جو ہے اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہم کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے۔ آیت 38 اور 39 میں فرما دیا من اتبع، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی وہ کامیاب، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ ناکام۔ کتنی بڑے سوالوں کا جواب ہے اس واقعے میں، جو ہماری زندگی کو اگر اس سے ہم سبق نہیں لیں گے تو زندگی بالکل ایک کافر کی ہوگی۔ سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا اور دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو لگا دیا، اور قبر تک پہنچے تو پتہ چلا الحاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے، دنیا کی کثرت کی طلب غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے۔ اب کوئی پچھتاوے کے علاوہ وہاں کوئی اور حل نہیں ہے، کیونکہ دنیا جو ہمیں آخرت کمانی تھی اس کو ہم نے دنیا میں ساری صلاحیتیں بجائے آخرت کمانے کے دنیا میں لگا دی، اور ہم حیوان بن کر، کیونکہ انسان بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابندی کرنے پر۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آپ کے آیت 38 اور 39 لکھی ہوئی ہے، کاش ہم پڑھتے سمجھتے۔ اب جناب اصل واقعہ شروع ہوتا ہے جو آیت 40 سے شروع ہوتا ہے، اور یا بنی اسرائیل کہہ کے بالکل پورا یہاں سے لے کر آیت 123 تک پوری اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہوئے بنی اسرائیل پر، اور کیا انہوں نے خلاف ورزیاں کی، کیا ان کے جرائم تھے، پوری فہرست بمیں آیت کے ریفرنس کے آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر آپ اس کو غور سے نہ پڑھیں اور سمجھیں نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اور مجھے صلاحیتیں دی ہیں ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ انعامات کی پوری فہرست آپ کے صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے، آیت کے حوالوں کے ساتھ ٹیکسٹ کا وہ ٹکڑا موجود ہے۔ مثلا پہلے دیکھیں فضلتکم علی العالمین، عالمین، تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ کیا فضیلت دی تھی بلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو؟ سر دنیا کی دینی امامت ملی ہوئی تھی۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ انبیاء ان میں آئے، کتابیں ان کے پاس آئیں؟ صرف اتنی بات کہہ دینے سے بات کریں تاکہ وہ سمجھ آئے نقطہ۔ اللہ تعالیٰ نیچے 49 آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب میں نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ تاریخ میں کبھی ایسا ظلم دیکھا ہے آپ نے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکا ہو تو، اور پوری قوم غلام ہو فرعونیوں کی؟ ایسی بدترین مثال پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملتی۔ بتائیں ملتی ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو؟
ان پوری کو پڑھیے، اسی طرح سمجھیے جس طرح میں نے آپ کو پہلی کب سمجھایا ہے، تاکہ بات پوری طرح آپ کو کلیئر ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ رب کے احسان نہ صرف ان پر تھے، ہم پر بھی رب نے وہی احسان اس سے بڑھ کر کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کتاب عطا فرمائی تورات، تو اس نے تورات کے بجائے ہمیں قرآن مجید جو لیٹسٹ ورژن، موسٹ پرفیکٹ ایڈیشن، جس کی حفاظت بھی اللہ نے خود لے لی، وہ ہمیں نازل فرمائی۔ آپ ذرا کبھی غور تو کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں ہم پر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، نمبر 10 پر دیکھیں، پیج 5 پر آخر میں، مسلسل انبیاء بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے ان کے لیے مستقل اور مسلسل انبیاء بھیجے۔ یہ روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ انبیاء کا ہونا ہے۔ کیوں بلا انبیاء کیوں سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر؟ جلدی بتائیں۔ سر ڈائریکٹ لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، اللہ وہی تعالیٰ کے کی، ذریعے۔ دیکھیں ہدایت لنک، کا سب چشمہ بنا کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے بذریعہ وہی اپنی پیغام بھیجتا ہے، نبی کو پوری طرح اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور امت کو اس وقت بہترین پیغامات اللہ کی وحی جو برحق ہے وہ ملتے ہیں۔ اب آ جائیے پیج نمبر 5 پر، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا کردار، آگے انگریزی میں لکھا ہے چارج شیٹ، یعنی ان کے جرائم کی پوری فہرست آپ دیکھ لیں۔ دین فروشی، یہ دین فروشی کیا ہوتی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ عمل نہیں کرنا، اشتروا عمل نہ کرنا، بآیاتنا ثمنا قلیلا، چند معنی سے پیسوں مت بتائیں، مجھے اللہ مثال سے بات بتائیں۔ سر دین کی آڑ میں مالی مفاد حاصل کرنا، غلط اگر تشریح کرنا۔ اگر دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی حقائق جو بیان فرمایا وحی میں، ان میں گڑبڑ کر کے اور دنیا کمانا، اگر ان کے علماء نے یہ کیا تھا تو آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ سر ہمارے حکومت، ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور سنیں سعدیہ صاحبہ، آپ کے علماء کو حکومت ایک لفافہ دیتی ہے نا پیسوں والا، اور حلوہ کھلاتی ہے ان کو اسلام آباد میں بلا کر، جی سر۔ سارے علماء سو جو ہیں وہ سارے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور حکومت کی تائید اور نصرت اس کے لیے کتنے بیانات دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہے دین فروشی، اور اس کی سب سے اللہ نے منع کیا، ہم آج وہی کام کر رہے ہیں، پورے یہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا، آیت نمبر 11 پر ہے، ساری سیریل نمبر 11 پہ ہے قتل انبیاء۔ اچھا، انہوں نے کس کو قتل کیا بلا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، اللہ نے اٹھا لیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں بلا؟ بس جلدی بتائیں۔ سر یہ کچھ ہو رہا ہے، جو حق بات علماء کرتا ہے کو اس ختم کو۔ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب مثال دیا کریں، یہ جلد مجھے ایسا جواب نہیں چاہیے، تاکہ کنکریٹ مثال سے لوگ سمجھیں۔ علماء کو بھائی قتل کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے پکڑ پکڑ کے، نبی تو نہیں ملتے تھے نا، مجاہدین افغانستان کو پیسے لے کے امریکہ کے حوالے کیا۔ کتنی بدبخت قوم ہے ہم۔ کیا نام ہے اس خاتون کا جس کو مشرف نے حوالے کیا امریکہ کی؟ آج بھی جیلوں میں سڑ رہی ہے۔ مثالیں آپ دیں، آج اتنی مثالیں ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، پتہ نہیں آپ کا منہ کیوں بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے، آج اللہ نے نبی کوئی نہیں بھیجنا، نہ آئے گا، لیکن ہم اللہ کے
پسندیدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کافروں کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم دامیں درمیں سخنیں جو ممکن ہے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان حکومتوں کا وتیرہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور عام مومن کے اندر وہ تڑپ بھی نہیں ہے کہ میرا تو فرض تھا، کاش مجھے موقع ملتا، میں ان مجاہدین کے لیے جان تک لڑا دیتا۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، یہاں پورے سیریل نمبر دیکھیں، 1 سے شروع ہوتا ہے اور ان کے جرائم کی فہرست کتنی لمبی ہے 43 تک، اور سارا حوالوں کے ساتھ ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو بغیر آیت کے حوالے کے ہو۔ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ چیزیں کس قدر کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم تیری قرآن کو نہیں ہم نے پڑھا اور سمجھا، باقی دنیا کی ہر کتاب کو ہم نے خوب پڑھا، خوب بحثیں کی۔ جتنا آپ غور و فکر کریں گے قرآن کی حقانیت کھلتی چلی جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں قرآن کی سورہ بقرہ میں یہود کے بارے میں کتنی تفصیل ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ الحمدللہ سر۔ مہربانی کر کے یہ جتنی آیات لکھی ہوئی ہیں دین فروشی کے بارے میں، 41 ہے، 79 ہے، 174 ہے، 175، ان کو پڑھیں سمجھیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ وہ بھی دین فروش تھے، آج ہم بھی دین فروش ہیں۔ ان کا انجام برا ہوا، ہمارا انجام بھی لازماً برا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے قرآن کو سنت کو پکڑا اور اس پر عمل کیا وہ دنیا میں سرفراز ہو کے رہے۔ آپ کے سامنے مجاہدین افغانستان پوری دنیا کو انہوں نے شکست دی ہے، پوری دنیا کو۔ ہم اللہ کے اس دین کی جو فائدے ہیں، ایسے فائدے ہیں، اگر ہم مومن بن جائیں ہم بڑے غیرت مند مسلمان، باعزت مسلمان، ہماری قوم دنیا کی نمبر 1 قوم ہوگی۔ آج اس کو چھوڑ کے ہم ذلت کی گہرائیوں گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے توبہ نہ کی اور واپس پلٹے نہیں، اللہ اپنے گناہوں کی معافیاں نہیں مانگی اجتماعی طور پر، تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ ہمیں کسی وقت پکڑ لے سکتا ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ اچھا، آیت 124 تا 151 میں اشارے صرف کروں گا کیونکہ بنی اسرائیل ہمارا اور وہ ختم ہو گیا ہے آیت 142 پر۔ تو آگے آیت جو آیت ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، یہ قبلہ اول کیسے بنا، وغیرہ وغیرہ، دعا اس کی قبولیت۔ اور آیت 143 میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کو معزول کیا جاتا ہے، اور بنی اسماعیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب وہ منصب دیا جاتا ہے، امت مسلمہ کو، کہ وہ دنیا میں، اور یہ امامت جب کر سکیں گے جب ان چیزوں کو جو انہوں نے کی بنی اسرائیل نے اور اللہ نے ان کو معزول کر دیا، اگر یہ بھی کریں گے تو یہ معزول ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون اور فیصلہ ہے، اور آپ دیکھ لیں۔ اور 143 سے لے کر 286 تک پورے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس امت مسلمہ کے لیے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس احکامات کی پوری تفصیل جو ہے وہ آپ کے پاس پیج 8، 9، اور یہ آپ پوری طرح دیکھ سکتے ہیں، اور آپ پوری سورہ
بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی خلاصے کی روشنی میں مطالعہ کریں اور مطالعہ بھی بڑا کریٹیکل کریں، انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ تو میرا کیونکہ آج ہمارا ٹاپک تھا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ 2 گروہ ہیں۔ یہ شروع میں سارے یہود تھے، بگڑے نا جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اور انبیاء سارے کے سارے مسلم تھے۔ ان کا کام یہی تھا، مسلم کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو۔ تو فرمانبرداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے حکم دیا کرنے کو وہ کرے، اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے۔ ایسا اس کا ایمان، یقین اللہ، رسول پر اور کتاب پر ہو کہ زندگی پوری کی پوری اس نبی کے احکامات اور قرآن یا جو بھی کتاب اس وقت تھی اس کے مطابق زندگی گزرے۔ آج ہمارے لیے اگر اللہ ہمارے اسی ایمان کو قبول فرمائیں گے جو ایمان پکا اور سچا ہو۔ میں نے دونوں آیتیں قرآن کی آپ کو سورہ حجرات کی 15 اور سورہ انفال کی 3 اور 4 بتا دی ہیں، لکھ کے بھیج دی ہیں کہ دیکھ لیں قرآن نے کس ایمان کو ایمان کہا ہے۔ اگر یہ ایمان ان آیات کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ ایمان اللہ کے ہاں قبولیت کا بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو یہود کے بارے میں، جتنا میں نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ سے۔ سر شروع میں آپ نے سوال کیا تھا ہدی للمتقین اور ہدی للعالمین، اس کا جواب نہیں آیا۔ اچھا، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ اچھا، اب جب متقین کی بات ہے تو متقی تو وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ایمان پکا سچا اور اس کے مطابق زندگی کو استوار کرے گا۔ تو ایسے متقی کے لیے ہدایت قرآن کیسے ہے؟ وہ پکڑ کے نا اس کو بٹھائے گا اپنے ساتھ قرآن، اور سیدھا کہاں لے کے جائے گا؟ جنت میں سر۔ جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ ہے ہدایت للمتقین کا مطلب، کہ متقین پورا قرآن و سنت کے مطابق پوری زندگی گزارتا ہے، لہذا وہ اس کے لیے ہدایت ہے، اور صراط مستقیم میں چلا کر اس کو سیدھا جنت میں جا کے لینڈ کرتا ہے۔ ہدی للمتقین کی بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اب آئیے ہدی للناس، جو بقرہ کی پتہ نہیں 183 یا 84 میں لفظ ہے۔ ہدی للناس کا مطلب کیا ہے؟ ناس کا مطلب ہے عام لوگ۔ عام لوگوں کے لیے قرآن کیسے ہدایت ہے؟ وہ پورے لینڈ مارک بتا دیتا ہے، لینڈ مارک، بڑے بڑے نشان، کہ تم نے ایمان ایسا ہونا چاہیے، توحید ایسی ہونی چاہیے، رسالت ایسی ہونی چاہیے، آخرت کا یقین ہونا چاہیے، عمل جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے، انکار کرو گے تو جہنم ملے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں عام آدمی کے لیے، تاکہ وہ اپنی عقل سے ان کو پرکھ لے کہ کتنی حق ہے یہ بیان، اور آزادی اس کو ہے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو نہ ایمان لائے۔ ایمان لائے گا تو متقی بن جائے گا، ایمان نہیں لائے گا تو کفر کرے گا، کفر کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے مطلب ہدی للناس کا۔ جزاک اللہ سر۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، کوئی جزاک اللہ۔ سوال؟ اب آ جائیے، یہاں تک تو میں نے سورہ بقرہ میں کور کر دیا آپ کا کہ یہود۔ اب یہود اور نصارہ کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیے۔ اب سارے انبیاء آتے رہے، اور یہ جو ایمان لائے عمل کیا وہ مسلم تھے، جو نہیں کر لائے وہ یہود کے یہودی رہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی پکا اور سچا مان کے، اور اس وقت اس
حضرت عیسیٰ کی ہدایت پر کاربند ہو گئے وہ مسلم تھے، بالکل اسی طرح جس طرح شروع میں یہود جو تھے وہ مسلم تھے، لیکن جب بگڑے تو یہود بن گئے۔ اور اسی طرح جب یہ بگڑے، حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز تھے انہوں نے عقیدہ گھڑا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، پھر اس پہ ان کے اجتماعات ہوئے جس میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس یہ تو اب ہمارے دین کا حصہ ہے، تو یہ سارے نصارہ ہیں بگڑے ہوئے، اور وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا۔ بات کلیئر ہو گئی یہود اور نصارہ کی؟ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ ان دونوں نے تو شرک کیا تھا نا، وہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے آپ عیسیٰ اگلی علیہ السلام۔ بات چھوڑیں، جب وہ بگڑے تھے تو انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بنا لیا۔ پہلے بات کو سمجھیں، اگر آپ کو کلیئر ہے، میں جو چیز ایکسپلین کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہود کون ہے اور نصارہ کون ہے۔ اتنی بات کلیئر ہے آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر بالکل۔ ہاں، اگلی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات بعد کی ہے کہ ان میں کیا خرابی ہوئی، ان میں کیا خرابی ہوئی۔ اچھا، اب جب ہم آتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل میں پھر آگے دو، حضرت عیسیٰ کے بعد دو گروپ بنے ہیں، ایک یہود جنہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو، ایک نصارہ جنہوں نے شروع میں تو مان لیا اور وہ اچھے مسلمان بھی تھے، بعد میں ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ آج تک دنیا میں انہوں نے اس کو حصہ بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ ہے شرک فی الذات۔ رب نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ اس کا قیامت کے دن وہ کوئی کہ ہمیں تو حق نہیں پہنچا تھا، قرآن نے صاف صاف بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، جس کا انہوں نے چند دنوں کے بچے تھے تو اعلان کر دیا، اور پھر انہوں نے بالکل وہی اسی عقیدے کو قائم رہے جس پہ سارے انبیاء تھے۔ آیات آپ کے پاس مل چکی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا تو مجموعی کردار سورہ بقرہ میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، بقرہ کے بعد اس میں جو تشریح ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے، ایسا ہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی ہاں۔ اب اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں تو یہ آپ کا جو ہے سورہ آل عمران کی تشریح موجود ہے آپ کے پاس، اور اس میں جو پہلی آیات ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اور جب آپ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ آل عمران میں ایک دیکھیں آپ کے پاس ہے اور پیج نمبر 10 پر ہے کہ 1 تا 9 میں تو تمہید ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن مجید جو ہے، وہاں بھی بقرہ میں بھی کہا کہ ہدی للمتقین ہے، اور یہاں بتا دیا کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کن بات قرآن کی ہے۔ اور 10 سے 32 میں آیات میں صاف صاف بتا دیا، پوری انسانیت کو متنبع کر دیا، کس بات پر؟ کہ اب اگر اللہ کے ہاں کوئی قبول دین بحیثیت نظام زندگی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پوری طرح اس کے فرما بردار ہو جائیں، چاہے وہ معاملہ ایمان و عقائد و ایمان کا ہو، چاہے وہ معاملہ
عبادات کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، یہ چاروں پانچ چیزیں جو ہیں یہ مل کے نظام اسلام کا وضع کرتی ہیں، اور اس نظام کے تحت جو زندگی گزارے گا وہ مسلمان ہے، اور اللہ اسی کو قبول کرے گا، اس کے دین کو، جس نے دین اسلام پر عمل کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، وہ صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ وہ قانون اور وہ شریعت جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب اس کے بعد آیت 33 آ جائیں آپ اگلے نیکسٹ صفحہ پر۔ 33 تا 63 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات اور حقائق پیش کیے گئے ہیں، اور یہ اس بات کی تردید کی گئی ہے جو نصارہ نے یہ داخل کیا تھا، اور اسی ضمن میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا بھی ذکر ہوا ہے، جو آپ نے ابھی ابھی ختم کی ہے ہم نے سورہ مریم، اور وہاں شروع میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو بیٹے ہیں حضرت زکریا کے، ان کی بھی پیدائش معجزانہ ہے، اسی کو تمہید بنا کے پھر آگے اللہ نے فوراً بیان فرمایا کہ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ تو آیت 33 تا 63 کا مضمون ہے، اور آیت 64 تا 101 میں اہل کتاب اور بالخصوص عیسائیوں کی گمراہی، ان کے اخلاقی و دینی انحطاط پر گرفت کرتے ہوئے اہل ایمان کو ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ہے پورا مضمون جو سورہ آل عمران کے میں پہلے حصے میں بیان ہوا ہے۔ یہ نصارہ کے بارے میں حقائق ہیں، اور سورہ بقرہ میں آپ کو پوری تفصیل بتا چکا ہوں، یہود کے بارے میں ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ 200 آیت پر مشتمل ہے سورہ آل عمران، تو ہم نے دیکھا کہ پہلا نصف جو ہے وہ اور چیزوں کے ساتھ نصارہ کی گمراہیوں کا بھی بیان ہے، اور مسلمانوں سے اس سے بچنے کی تاکید بھی ہے، لیکن باقیہ حصہ جو ہے 100 آیات وہ کس کے بارے میں ہے سورہ آل عمران میں؟ یہ آپ کو اور مجھے زبانی یاد ہونا چاہیے۔ غزوہ احد کا ذکر ہے اس میں؟ ذکر نہیں ہے، اس پہ بھرپور تبصرہ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے وہاں کمزوری دکھائی تھی۔ ابتدائی جنگ میں ابتدائی فتح ہوئی، یہ دوڑے مال غنیمت لینے کے لیے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ڈیوٹی لگائی تھی درے پر۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ تو جو جس کی ڈیوٹی ہے، اگر دفاع کی ڈیوٹی ہے، تو وہ کوئی دوسری مال دھاڑ اور لوٹ مار نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ آپ کو جنگ احد میں دیکھ لیا آپ نے۔ کچھ بات سمجھ آئیے نہیں آئی آپ کو؟ جی جب سر سمجھ رہی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اب قرآن کو آپ دوسرے پرپزز کے لیے استعمال کریں گے، تو آج کے حکمران بھی آپ سے کہتے ہیں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف ہیں۔ اور بھائی پہلے آپ مسلمان ہوتا کون ہے؟ آپ اپنے کردار سے ثابت تو کریں۔ برائے مہربانی میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ بڑی لاجواب کتاب ہے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں کوئی سوال؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے مجھے پتہ چلا کہ آپ کی کوئی مشکل ہے؟
منتیں کرتا ہوں کہ سوال کریں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں، میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں، اگر میری سمجھ میں نہیں ہوا تو آپ میں سے کوئی جواب دے دے گا۔ اب آ جائیے بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 ہے قرآن کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے 4 آیات ہیں، نہیں سوری، سورہ نساء کے، بقرہ کے بعد سورہ نساء کی آیت 44 تا 57، 10 سے زائد آیات ہیں، یہاں دیکھ لیں، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے پیج 12 پر۔ اہل کتاب کو ان کی گمراہیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، تمام کافروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آخری چانس ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا اس دعوت پر ایمان لے آؤ، عمل کرو اس کے مطابق تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ تو ہے بشارت ایمان لانے والوں کے لیے پکا سچا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں تنبیہ ہے، وارننگ ہے، تمہیں انذار ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ یہ نٹ شل ہے سورہ نساء کی ان آیات کا۔ اس کے بعد سورہ المائدہ میں 2 جگہ، آپ کے ہینڈ آؤٹ کے 12 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے، آیت 12 تا 26، وہاں کیا کہا؟ وہاں صاف صاف بتایا کہ ان یہود و نصارہ نے نقض عہد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے عہد کا ذکر ہے قرآن میں، کہ انہوں نے وہ عہد کر کے بھی پھر کس طرح بدعہدی کی، اس کی مثالیں پیش کی گئی ہیں واقعات کی، اور اہل ایمان کو کہا گیا سبق لو، جو لوگ اللہ کے ساتھ عہد باندھ کر اس کو توڑ دیتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے ذرا دیکھ لو۔ اور پھر سورہ مائدہ میں دوبارہ ان کو اس بات کی کہ اپنے رب سے عہد استوار کرو، اور ٹھیک ٹھیک جو تم نے نقض عہد کیا ہے چھوڑ دو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پوری طرح اس دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل کار بند ہو جاؤ، تاکہ تمہیں بھی وہی کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو نیک لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ میں ہی آیت 41 تا 50 میں ان کی عہد شکنی کی مثالیں پیش کی گئی ہیں، اور بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے عملاً کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور وہ کس طرح جس طرح آج ہم کر رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کے طاغوتوں کے، امریکہ کے قانون، یورپ کے قانون اپنی عدالتوں میں نافذ کرتے تھے، اور ملک میں عدل اور انصاف ناپید ہو چکا تھا، جیسے آج آپ کے ملک میں ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، مثال مجھے بتائیں کہ کہیں دنیا میں کوئی چیف جسٹس وہ کچھ کرتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جب تک ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اللہ نے بھی وارننگ دی کہ تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ اب کون یہود و نصارہ ہیں، ان کے کیا کرتوت ہیں، جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان سے بچیں گے کیسے؟ سر یہ ایک ذرا وضاحت کر دیجئے گا اگر اجازت ہو، کہ یہ تو بنی اسرائیل ہے نا سارے، جی جی، تو یہ یہود اور نصارہ یہ کب تشکیل ہوئے، یہ کب بنے ہیں یہ لوگ؟ ویسے تو یہ مسلمان ہی ہیں، حضرت موسیٰ کے فالوور، حضرت عیسیٰ کے فالوور۔ اصل مسلمان تھے سر، اب مسلمان نہیں ہیں، جیسے ہم مسلمان نہیں ہیں نا آج۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے، جس کی عبادات، اخلاق، ایمانیات، معاملات عین قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہ مسلم ہے، بس یہ ہے ڈیفینیشن۔
اگر اس کے خلاف نہ آپ کا ایمان ویسا نہیں ہے، آپ کی عبادات ویسی نہیں ہیں، آپ کے اخلاق ویسے نہیں ہیں، آپ کے معاملات ویسے نہیں ہیں، تو پھر آپ اللہ کے مسلم نہیں ہیں، بلکہ پھر آپ فرقہ پرستی میں ڈوب گئے۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ پہلی بات تو اپنی تصحیح کر لیجئے۔ اب اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھا ہوں تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی تفریق کب اور کس وقت شروع ہوئی، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں سر، جس طرح قرآن نے کہا تم یہود بن گئے نصارہ، حضرت ابراہیم تو مسلمان تھے۔ ہاں بالکل، اللہ نے کیسی بات فرمائی ہے۔ اچھا، آپ بڑے غور سے سنیے۔ زاہدہ صاحبہ، آپ کا فون کھلا ہوا ہے، عجائب بند کرو۔ آپ بڑے غور سے سنیے سر۔ اصل میں جب یہ یہودا ایک ان کے بڑے تھے، اور یہ جب بگڑے تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے بجائے یہود کہلایا۔ کیوں؟ کہ اس شریعت ان کو پسند نہیں تھی جو وقت کا نبی لاتا تھا۔ وقت کا نبی تو ظاہر ہے ہر نبی نے آ کے کہا کہ عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو تھے یہ دنیا پرست، مال پرست، ہوس پرست۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سارے بینکنگ جتنی بھی ہے معیشت ان کے کنٹرول میں تھی۔ اور آج اگر اسرائیل اکڑ رہا ہے اور اتنا چھوٹا سا ملک، تو وہ اپنی معیشت کی وجہ سے کر رہا ہے یہ۔ تو یہود جو تھے ان کی دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے ان شریعتوں کو چھوڑا جو نبی لے کے آئے تھے۔ ان کے آخری مکمل شریعت قرآن اس میں تورات میں موجود ہے، اور ان سن کے نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا آپ ذرا پڑھ لیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کو ایذائیں پہنچائی انہوں نے۔ اب جب یہ بگڑے تو یہ یہود بن گئے۔ اب یہ یہود کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنی منمانی کریں گے، اور شریعت جو انبیاء لے کے آئے، جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، اس کو کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ ان کے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر حضرت عیسیٰ وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، ذرا یاد رکھیں کس کے آخری نبی ہیں؟ بنی اسرائیل میں۔ ورنہ نبی تو بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے، اللہ کے نبی سارے نبی تھے، لیکن ان کی بعثت جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ بنی اسرائیلی کی طرف ہوئی تھی۔ اچھا، اب ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دھوبی تھے انہوں نے ٹھیک ٹھیک پیروی کی، اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اور یہ جب بگڑے ہیں فالوور کس کے؟ حضرت عیسیٰ کے، تو وہ تو یہود بنے تھے، یہ نصارہ بن گئے۔ جب یہ نصارہ بنے تو ان کے بگاڑ کی سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو معجزانہ طور پر ان کی پیدائش بن باپ ہوئی، اور آپ پوری پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں بھی، اور سورہ ابھی میں نے بتایا سورہ اس میں آل عمران میں بھی پڑھیں آپ۔ جی جی جی۔ تو اس کے بعد یہ جب نصارہ بنے تو اب بنی اسرائیل میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک وہ جو یہود پہلے کے تھے اور بعد میں جنہوں نے انکار کیا حضرت عیسیٰ کا، وہ تو سارے وہ اسی طرح یہود رہے۔ لیکن یہ نصارہ وہ تھے جو ایمان تو لائے حضرت عیسیٰ پر، لیکن بعد میں بگڑ کے اور یہ نصارہ بن گئے۔ اور آج کا یہودی جو ہے یہ ساری آج کا جو عیسائی ہے وہ دراصل وہ اسی نصارہ تل گروپ سے ہے۔ اب ان میں جو پھر فرقے بنے اور یہ سارا کچھ ہوا، یہ تو ہر اس قوم میں ہوتا ہے جو شریعت چھوڑ دیتی ہے۔ آپ اپنے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ آج فرقہ پرستی کی انتہا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ ہم نے پس پش ڈال دی ہیں۔ تو یہ ہے یہود و نصارہ کی تاریخ۔ بات سمجھ آ گئی سر؟ جزاک اللہ سر۔
جس طرح آج کل ہم شیعہ سنی بن گئے ہیں، بالکل بالکل، جب بھی قادیانی بن اچھا، گئے ہیں۔ یہ آپ تاریخ دیکھ لیں سر اٹھا کے، جب بھی شریعت کو چھوڑا ہے نا کسی قوم نے، پھر اس کے اندر گروپ بندیاں اور گمراہیاں اور پتہ نہیں طرح طرح کے، کیونکہ وہ انسانوں نے اپنی اپنی پسند سے چیزیں بنائیں، اور پھر وہ فرقہ پرستی اور گروپ پرستی شروع ہو گئی۔ اچھا سر، اب ہو گیا ٹائم ختم، آگے جو بہت اہم چیز ہے، 2 عذابوں کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل میں نے ان 4 سے 8 آیات بھی لکھ دی ہیں، تشریح بھی لکھ دی ہے، کل پڑھ کے آئیے خدا کے لیے، تاکہ ہم پوری طرح سمجھیں کہ جو قومیں شریعت سے ہٹ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ عبرت بناتا ہے۔ یہ 4 سے 8 آیات بھی آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، ان کی تشریح بھی موجود ہے، اور آخر میں جو ایک اور بڑی صورت جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، وہ ہے سورہ بینہ، قرآن میں 98 نمبر پر۔ اس کی بھی آپ کے سامنے خلاصہ جو ہے وہ موجود ہے، کہ کل 8 آیات ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح پڑھ کے آئیے، اچھی طرح سمجھ کے آئیے، تاکہ کل ہم اس کا خاتمہ کر کے، اور ہم سورہ جو 20 نمبر ہاں شروع کرنی ہے، طٰہٰ، آپ جی انشاءاللہ اس میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سمجھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ کی پوری تاریخ آپ سامنے ہے، اور فرعون کا ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا، بنی اسرائیل کون ہیں، کیا ہیں ان کے مسائل، کیا ہیں ان کے، جب ہمیں پتہ ہے تو انشاءاللہ ہم جلدی سے گزر جائیں گے اس میں سے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت توفیق دے، اور ہم لوگوں کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو ہمت توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کی۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے، جیسے یہ بہن کہہ رہی ہیں، کہ آپ لوگ ان جو ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں، ان کی روشنی میں ذرا آپ اپنا مطالعہ کریں غور و خوض کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، اور ہمارا ایمان اور پکا اور پختہ، اور اس ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کو اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھنے اور آج کے لیکچر کے بعد یہود و نصارہ کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل سر، اتنی ڈیٹیل سے تو ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اتنی ڈیٹیل ہے ان کے متعلق۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی سر، تمام آمین دنیا ثم کے آمین۔ مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے جو محنتیں ہیں ان کو اللہ پاک پروردگار قبول فرما لے، اور قبول ہم فرمائے، لوگوں کو بھی نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔